عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کی۔ سمجھدار لڑکی وہ ہے جو شیشہ تو دیکھے مگر شیشے میں نہ اترے۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔ بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسی چاہیے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باپ نہیں بنتا، اور نہ ہی حضرت علی جیسا شوہر۔ ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر ہی نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہوں، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہیں جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ سب سمجھتے رہے کہ عورت معشوق ہے، صرف شاہ کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے، اس لیے شاہ لطیف نے لکھا عورت عشق کی استاد ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن نے دی ہے۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند اور ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ عورت کسی کام میں ماہر ہو یا نہ ہو، لیکن اندھا اعتماد کرنے میں بے حد ماہر ہوتی ہے۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے ہی کی مستحق ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بس اللہ معاف کرتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی روٹھتی تھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں، اور منایا جاتا تھا۔ یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دے تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔